الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بھائی جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں سامنے تشریف لائیے. بزرگ و دوستو، عزیز نوجوانان ملت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے جو چیز دنیا کے اندر لائی ہے، اگر اس طرف میں آپ غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام کارخانہ حیات کو چلانے کا
ہمارے دماغ کے کسی کونے میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اتر جاتا ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور جو مصلحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر رات کو پیدا کیا تو اس کے مقابلے میں دن کو پیدا کیا، اور چھاؤں کو پیدا کیا ہے تو اس کے مقابلے میں گرمی کو، دھوپ کو پیدا کیا۔ اور کسی کو امیر بنایا ہے تو اس کے مقابلے میں غریب کو پیدا کیا یا مزدور کو پیدا کیا۔ اس انداز سے اگر دیکھے جائیں یا دنیا کے نظام پر ہم اپنی نگاہ دوڑائیں، جو کچھ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد اس نقطے پر میں اور آپ پہنچ جاتے ہیں کہ ہم سوچتے کچھ اور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت کچھ اور ہوگی۔ حلال کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یا حلال روزی کھانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ یا کمانے کی ترغیب دی، تو اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام سے بچنے کی تلقین کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حرام لقمہ کھانے سے بچو۔ جب ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور کائنات کے اندر، دنیا کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں مجھے اور آپ کو ملتی ہیں دیکھنے کو اور دیکھ کر دل میں اتارنے کو، تو وہاں پر ایک نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ کسی بھی بستی میں یا کسی بھی محلے میں یا پوری دنیا میں سارے کے سارے اگر مالدار ہو جائیں تو تب بھی دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نہیں چلاتے، دنیا کا نظام نہیں چلتا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر سب مالدار ہیں، سب کے پاس پیسہ ہے، سب کے پاس دولت ہے، صرف چھوٹی بات اگرچہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ مالداروں کا حال کہ ان کے بنگلے کے اندر بیت الخلا صفائی کرنے کے لیے ملازم کو رکھا جاتا ہے، گھر کی صفائی کے لیے رکھا جاتا ہے، یا اس کے علاوہ مارکیٹ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں اگر سب مالدار بنے جائیں تو پھر یہ 100 کیجی چاول کا موٹا یا اس کے علاوہ وزنی چیزیں، مالدار یہ کہے گا کہ میرے پاس دولت ہے، میرے پاس پیسہ، میں کیوں اٹھاؤں؟ مزدور کی تلاش کرتا نہیں کرتا، اسے کام والا کہتے ہیں، ملازم کہتے ہیں، حمالی کہتے ہیں،
اسے کولی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کہ پوری دنیا اگر مالدار ہو جائے تو اگر کوئی مزدور کرنے والا مزدوری کرنے والا نہیں ملے گا، کوئی کولی کرنے والا نہیں ملے گا، مالدار اپنے آپ میں بیٹھ جائے گا کہ کیوں میں مزدوری کروں، کسی مزدور کی ضرورت پڑے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلاموں کے تعلق سے یا اس کے آگے ماتحت جسے کہا جاتا ہے، ہمارے ہاتھ کے نیچے مزدور رہتے ہیں، کام والے رہتے ہیں، دکانوں میں کام کرنے والے، فیکٹریوں میں کام کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہے، یہ ہماری سمجھ سے باہر کی چیز ہے۔ ایک بات یہ اور میں نے شروع میں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کمائی کا حکم دیا کہ تجارت کرو تو حلال تجارت کرو۔ تجارت کرنے سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ قرآن مجید کے اندر تو حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نماز سے جب تم فارغ ہو جاتے ہو پھیل جاؤ دنیا کے اندر اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے، یعنی تجارت کرنے کے لیے۔ جو ابھی میں سورہ جمعہ کی آیت تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز سے فارغ تم ہو جاتے ہو، یعنی جب اذان ہوئی، کان میں اذان کی آواز گونجی، تو ظاہر بات ہے مسلمان نماز کے لیے آتا ہے۔ نماز ختم ہوئی، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے پھیل جاؤ۔ مطلب تجارت کون سی؟ حلال تجارت، حرام تجارت ہے۔ اور تجارت کے تعلق سے تو کئی مسائل احادیث کے اندر موجود ہیں کہ ہماری تجارت ہو تو تجارت کیسی ہو، اور ہم تاجر ہیں، اور ظاہر بات ہے ہماری دکانیں رہیں گی یا ہماری فیکٹریاں رہیں گی یا ہمارے گھر جس میں مزدور کام کرتے ہیں، کام کرنے والے، گھروں میں کام کرنے والے، دکانوں میں کام کرنے والے، ہماری فیکٹریوں میں کام کرنے والے، ہمارے کھیتوں میں کام کرنے والے، اللہ کا نظام، اللہ تعالیٰ کا قانون، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے کام کرنے والے، تم مالک ہو، اور یہ تمہارے نوکر، تمہارے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے، ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہوگا، ان کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہوگا۔ تجارت کرنے کے لیے تم پھیل گئے دنیا کے اندر، نماز پڑھنے کے بعد اب تجارت میں تم اترے ہو، مالدار ہے، درمیانی مالدار ہے، گھر ہے، کاروبار ہے، فیکٹری ہے، تمہارے گھر میں، کاروبار میں، تمہارے نوکری میں، تمہارے گھروں میں نوکری کرتے ہیں ملازم، ان کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہوگا۔ یورپ سے آواز اٹھتی ہے، عورتوں کے حقوق ہمارے ملک سے پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں، بچوں کے حقوق ہمارے ملک سے پوری دنیا کے اندر پھیل رہے ہیں، نوکروں کے حقوق ہمارے
تمہارے ملک سے پوری دنیا کے اندر پھیل رہے ایک مئی آتا ہے اور اس دن کیا منایا جاتا ہے؟ عالمی مزدوری کا دن۔ پوری دنیا میں جو مزدور ہیں، مزدوری کرنے والے، یہ ان کا دن ہے۔ ان کے نام پر تو مزدوری دن منایا تو جاتا ہے، لیکن مزدور تپتے ہوئے دھوپ میں، وہ مزدور جو فیکٹریوں میں کام کرنے والا، دکانوں میں کام کرنے والا یا گھروں میں کام کرنے والا، اسی مصیبت میں گرفتار ہے، یا تو مالک ہے یا تو گھر کی جو مالکہ رہتی ہے اس کی۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا، چاہے وہ مزدور ہو کہ چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ غریب ہو، کسی کا دل دکھا کر اس کے آنکھوں سے پانی آنے کی نوبت مت لاؤ، اس لیے کہ روتا ہے تو اس کے رونے کی آنکھوں کی جو تری ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اور آج سماج میں آدمی کے پاس پیسہ آتا ہے، آدمی کے پاس دولت آتی ہے، یا اس کے پاس اس کے فیکٹری میں، اس کے گھر میں یا اس کے کھیت میں کام کرنے والے مزدور رہتے ہیں۔ زمانے جاہلیت کی طرح غلاموں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، غلاموں کو مارا جاتا تھا، غلاموں کو پیٹا جاتا تھا، اسلام آیا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلاموں کا حق کیا ہے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے۔ ہر مسلمان جانتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام۔ غلام تھے اور ان کا مالک جو تھا، جس کے ہاتھ کے نیچے غلام تھے، صرف ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مالک جس کے غلام تھے، چپل سیدھا صحیح طریقے سے نہیں کیے تو کوڑا برسانے شروع کر دیا تھا۔ جب آزاد ہوئے، غلام کے مرتبے کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بلند کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، جس غلام جوتا سیدھا نہ کرنے کی وجہ سے مالک حضرت بلال کو مارا کرتا تھا، جب اسلام حضرت بلال نے قبول کیا، مرتبہ اتنا بلند اسلام نے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاتح مکہ بن کر مکے میں آئے، بلال سے کہا، ابو بکر سے نہیں، عمر سے نہیں، ابو ذر غفاری سے نہیں، عثمان و علی سے نہیں، بلال سے کہا کہ اے بلال، کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ، اذان دو۔ غلام کے مرتبے کو، غلام کے مقام کو، مزدور کے مقام کو، مزدور کے حق کو پہچانو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی۔ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے طریقہ بتایا کہ جب تمہارے پاس، تمہاری فیکٹری میں، تمہارے دکان میں یا تمہارے گھر میں کوئی مزدور آتا ہے تنخواہ کے لیے، اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے اس کی تنخواہ یعنی اس کی اجرت طے کرو، تیری یہ تنخواہ ہوگی، تجھے یہ سہولت دی جائے گی۔ اور یہ بھی فرمایا صرف تنخواہ نہیں، ایک وقت جو کام کرنے کا وقت ہے، میری دکان میں یا میری فیکٹری میں تو کام کر رہا ہے، اتنا وقت اسے لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام نے کہا وہ بھی تمہیں طے کرو۔ اور سب سے آگے بڑھ کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایسے مزدور کا حق میں خود دلاؤں گا، اگر کوئی مالک اپنے مزدور کی اجرت کو، تنخواہ کو کسی وجہ سے روک لیتا ہے، اللہ معاف فرمائے ہم لوگ۔ بہت بڑی بات پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اگر کوئی آدمی مالک کسی نہ کسی بہانے سے مزدور کی تنخواہ کو روک لیتا ہے، غلام کی تنخواہ کو روک لیتا ہے، باقی کی تنخواہ کو اجرت کو روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل محشر کا میدان ہوگا، اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے اس کا تعلق سے، اس کا حساب اس بندے سے، اس کے مالک سے میں طلب کروں گا کل قیامت کے دن۔ آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا مچھلی کھانے کا۔ غلام سے کہا خواہش ظاہر کی آج مچھلی کھانے کا ارادہ ہو رہا ہے، عصر کا وقت قریب ہے، غلام بے چین ہو جاتا ہے۔ ارے اللہ، حضرت عمر نے مچھلی کھانے کا ارادہ ظاہر کیا، نماز کا وقت ہے، عربی گھوڑا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز کے لیے مسجد کے اندر داخل ہو گئے، غلام نے گھوڑا تیار کر دیا، تقریباً 8 یا 10 کلومیٹر دور مچھلی ملتی تھی، عربی گھوڑا تھا۔ غلام کیا کر دیا، سوار ہو کر مچھلی خریدنے کے لیے نکل گیا اور وقت پر مچھلی لے کر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عصر کی نماز سے فارغ ہو جائے، غلام نے نماز بھی ادا کر لی، مچھلی آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد سے باہر آئے تو غلام نے کہا امیر المومنین، آپ نے مچھلی کھانے کی خواہش ظاہر کی تھی تو مچھلی تیار ہے۔ عمر نے فرمایا کیسے لائے، کیسے چلے گئے تم؟ اور اس نے کیا کیا غلام نے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ نہ چلے، گھوڑے کو پانی میں لے جایا، نہلایا، دھول اگر گھوڑے کو لگی ہے تو حضرت عمر پہچان لے گئے کہ اتنے دور لے جا کر گھوڑے کو لے جا کر مچھلی خرید کر لائے، پاؤں کو صاف کیا، پورے دھول سے مٹی سے گھوڑے کو نہلا کر پاک کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے۔ غلام نے جب کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھوڑے کے پاس گئے اور گھوڑے کے کان کو اٹھا کر بلایا غلام کو، اس سے کہا دیکھ تو نے میری خواہش پوری کرنے کے لیے اس گھوڑے کو 8 کلومیٹر دور لے جا کر مچھلی خرید کر آیا ہے، پتہ چل رہا ہے گھوڑے کے کان کے نیچے پسینہ دیکھنے کے بعد اس گھوڑے کو لے جا کر جلدی بھگا کے تیز رفتار میں لے جا کر مچھلی خرید کر تو لایا ہے۔ غلام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یاد رکھ کر قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں یہ گھوڑا مجھ سے کہے، اللہ کے دربار میں گھوڑا اللہ سے کہے کہ پروردگارا، اے پروردگارا، میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت تھا اور حضرت عمر نے مچھلی کھانے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے 16 میل دور مجھے دوڑا دیا۔ اے اللہ، میں حق طلب کر رہا ہوں، انصاف طلب کر رہا ہوں۔ اپنے غلام سے حضرت عمر نے کہا اگر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ گھوڑا آ کر میرا اللہ تعالیٰ میرے سے حق طلب کرے اللہ کے دربار میں، یہ کمزور عمر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے سوال کا جواب دے سکے گا؟ لے جاؤ اس مچھلی کو، مدینے کے اندر کوئی غریب ہے، غریب کے حوالے کرو اور اس غریب سے کہو یہ عمر نے بھیجا ہے، اس کو کھانے کے بعد عمر کے حق میں بھی دعا کرے، تمہارے حق میں بھی دعا کرے۔ جانور کے ساتھ جانور کو 8 کلومیٹر دور بھگانے کی وجہ سے خوف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر پیدا ہو رہا ہے، تو اندازہ لگائیے آج ہمارے ماتحت کام کرنے والے نوکر، ہمارے ماتحت کام کرنے والے غلام، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم اپنے نوکر سے، اپنے مزدور سے اس کی طاقت کے برابر تم کام لگانے کی کوشش کرو گے، سمجھ لو تم جہنم کی آگ تیار کر رہے ہو، اس کی طاقت سے زیادہ اگر اسے تم کام لگا رہے ہو۔ اور فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث صاف طور پر ارشاد میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ تم پھر
کہ تم پھر اپنے مزدور کا ساتھ دو، اپنے غلام کا ساتھ دو، تمہاری فیکٹری میں کام کرنے والے مزدور یا کام کرنے والے کا تم ساتھ دو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ساتھ دینے کی وجہ سے تمہاری عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین تھے۔ واقعات کے ذریعے سے چیزوں کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کام میں بیٹھے ہیں، رات کا وقت تھا، نوکر سو گیا اور چراغ کچھ دور رکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دیکھا کہ نوکر سویا ہوا ہے، اٹھے اور چراغ لانے کے لیے گئے تو نوکر کی آنکھ جاگ گئی، نوکر پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے امیر المومنین آپ مجھے جگا دیتے، آپ مجھے اٹھا دیتے، میں چراغ کو لے کر آ جاتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے غلام کو جو جواب دیا، آج تو تاریخ میں، آج تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اپنے غلام سے، سنو جس وقت میں یہ چراغ لانے کے لیے گیا تب بھی عمر بن عبدالعزیز تھا، جب لے کر آیا جب بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہی تھا۔ یعنی چراغ لانے کی وجہ سے میرا مرتبہ گر نہیں گیا، میری عزت میں کمی نہیں آ گئی۔ بڑا پیارا جواب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، بہت سارے غلام تھے ان کے، کھجور کا باغ تھا، کسی وجہ سے کمی ہو جاتی، غلطی ہو جاتی، اسلام قبول کرنے سے پہلے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کو پیٹا کرتے تھے، مارا کرتے تھے، اور کبھی باہر سے عمر بن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ آتے یا اپنے کھیت میں آتے، باغ میں آتے، مزدور کام جاتے تھے، ان کی صحت کو دیکھ کر ڈر شروع ہو جاتا تھا، کیا کہیں گے، کیا بولیں گے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان اترا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام انہوں نے قبول کیا اور اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحتیں کیجیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ابو ذر غفاری سے یہ نہیں کہا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، حج کرو، زکات دو، یہ سب نہیں کہا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نصیحت کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے کہا کہ اے ابو ذر اپنے ماتحت نوکروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر، ورنہ اللہ کی پکڑ مضبوط ہے، اللہ کی پکڑ مضبوط ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں بٹھا لیے، چلے گئے، گھر چلا گئے، اسلام انہوں نے قبول کیا، اور جو نوکر کھانا بنا رہے تھے، کھانا بن گیا، تیار ہو گیا، کہا کہ دسترخوان لگاؤ، دسترخوان لگایا گیا۔ دسترخوان پر بیٹھنے سے پہلے حضرت ابو ذر غفاری نے سارے نوکروں سے کہا کہ آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پہ تم سارے کھانا کھاؤ۔ نوکر پریشان ہو جاتے ہیں، ارے کیا ہو گئے آپ؟ اچانک اس طریقے سے تبدیلی، حضرت ابو ذر غفاری نے کہا اللہ کے رسول کے در کا میں غلام بن گیا ہوں، میں اسلام میں نے قبول کیا، اللہ کے رسول کی جو نصیحت تھی اس نصیحت پر میں عمل کرتا ہوں۔ اسی لیے کہا گیا حدیث پاک کے اندر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو بدوا مت دو، اپنی مالوں کو بدوا مت دو، اپنی عورتوں کو بدوا مت دو۔ آخر میں جملہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماتحت کام کرنے والے مزدوروں کو بدوا مت دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں؟ آگے حدیث پاک کے ارشاد فرمایا تم بدوا دو گے۔ عام طور پر دیکھا ہوگا گھر کے اندر عورتیں، بچہ 2 سال کا 3 سال کا بچہ اگر کوئی گڑبڑ کر دیتا ہے، گلاس پھوڑ دیا یا پیشاب نہیں کر دیا، تو ایسی انداز میں بدوایا جو میرے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ عورتوں کو میں نے کیا جملہ اپنی زبان سے نکالا، کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تجھے مٹی میں ملا دے، ماٹھی ملا کے دے دے،
کہتے ہیں کہ اکثر کہتے ہیں آپ لوگوں کے گھروں میں نہیں کہتے، بات ہے نقریوں کے اندر انتظام چلتا ہے، ارے مٹی ملا کر ملا مطلب کہ مٹی میں جو مل جاؤ مر جاؤ، بدوا دیتے ہیں۔ اور وہ اگر قبولیت کی گھڑی رہے گی، پیغمبر نے فرمایا کہ بچے کے ساتھ وقت سے پہلے ویسا ہی ہو جائے گا۔ فرمایا اپنی اولاد کو بدوا مت دو، اپنے مزدوروں کو بدوا مت دو، اور اس کے علاوہ کمزور و محتاجوں کو بدوا مت دو، اور اپنے مال کو بدوا مت دو۔ بچوں کو بدوا دینے سے معلوم نہیں کہ وہ کون سی گھڑی ہوگی تمہاری زبان سے بدوا یا جملہ نکل رہا ہے، اور اس وقت اللہ کے فرشتے آمین کہیں گے، اللہ کے فرشتے آمین کہیں گے۔ اور اس کے علاوہ دوستو، مزدور، ہمارے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے مزدور، اور کیا کہتے ہیں کہ نوکر بھی نہیں کہا جاتا ہے، ہمارے ہاتھوں کے نیچے کام کرنے والے، وہ ایک غلطی کرتے تھے، کسی وجہ سے غلطی ہو جائے۔ مثال کے طور پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے اس حدیث کے، ایک صحابی اپنے غلام کی غلطی کی وجہ سے مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، اچانک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے صحابی کا نام دے کر آواز دیتے ہیں، صحابی پلٹ کر دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صحابی سے فرماتے ہیں کیوں مار رہے ہو غلام کو، کیوں پیٹ رہے ہو؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس نے غلطی کی ہے اس لیے مار رہا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنا حق تم مالک ہو اس پہ، جتنا حق اس غلام کا تم پر ہے، یاد رکھو تمہارے مالک اللہ کا حق اور طاقت بھی تم پر اس سے زیادہ، تم سے زیادہ ہے۔ صحابی کام جاتے ہیں، فوراً اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آگے پھر جملہ فرمایا اچھا ہوا کہ تم نے آزاد کر دیا، ورنہ تو جہنم کی آگ تمہارے قریب پہنچ چکی تھی۔ معاف نہ کرتے، یا دل دکھ تھا اس کا مزدور کا یا غلام کا، تمہارے پاس کام کرنے والے کا، اور اس کے دل سے بدوایا جملہ نکلتا، تو دوست بزرگوں کوئی غریب ہو، کوئی یتیم ہو، کوئی مزدور ہو، یا ہمارے ماتحت کام کرنے والا ہو، خاص کر گھر کی عورتیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے کام کرنے کے لیے عورتوں لڑکیوں کو یا عورتوں کو یا بچوں کو بلاتے ہیں ہاتھ ہانڈی صاف کرنے کے لیے، گھر جھاڑنے کے لیے، گھر کی صفائی کے لیے، اور ایسے بھی مجبور گھروں کے کام کرنے والے، چاہے وہ ہندو ہو کہ چاہے وہ مسلمان ہو، انسانیت کی ایک نام کی چیز ہوتی ہے، کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ کئی گھروں کے اندر دیکھا ہوگا آپ نے، معصوم سے بچے کو اٹھا کر گود میں آتی ہیں، گھر کے باہر اس معصوم بچے کو چھوڑ دیتے ہیں، گھر کا 2-3 گھنٹے کام کرتی ہیں، بچہ روتا ہے، گھر کے مالکن کے دل کے اندر یہ گرائی کے گرائیں کے برابر بھی کیا کہتے ہیں کہ رحم نہیں جاتا کہ چلو ایک آدھا بریڈ کا ٹکڑا تو اس بچے کے حوالے میں کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام کرنے والی عورت کا بچہ ہے، یہ کام کرنے والے مزدور کا بچہ ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پہلے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھروں میں کام کرنے والا ہو نہ غلام، یا تمہارے گھروں میں کھیتوں میں باغوں میں کام کرنے والا یہ غلام کیوں نہ، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ تم جو لباس پہنتے ہو وہ لباس پہنو، تم جو کھاتے ہو وہ کھانا اسے کھلاؤ، ایسا نہیں تمہارے گھر میں کام کرنے والی، گھر میں صفائی کرنے والی، گھر میں جھاڑو دینے والی خادمہ آتی ہے، تم صبح سویرے گرم گرم روٹی کھاتے ہو، ایک دن پہلے کا باسی کھانا اٹھا کر اسے کور میں باندھ کر اس کے حوالے کرتے ہو۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام سکھاتا ہے غلام کا کیا حق ہے، نوکر کا کیا حق ہے، مزدور کا کیا حق ہے، اور ان لوگوں کی بدوا مت لو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا معاملہ کیا۔ جو آپ تھوڑی دیر کے واسطے کسی اپنی نوکر کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ کوئی اچھا ہنسکر معاملہ آپ نے کیا، خوش ہو گیا آپ کے حرکت سے، اسے معلوم کہ چاہے وہ ہندو ہو کہ چاہے وہ مسلمان
مسلمان ہو اس کا دل خوش ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو بہانہ بنا کر کل قیامت کے دن مغفرت کر سکتے ہیں، کل قیامت کے دن مغفرت کر سکتے ہیں۔ میں اپنے دوست کا حوالے سے مسئلہ واقعہ بتاؤں کہ اس کے پاس ایک نوکر کام کیا کرتا تھا، غیر مسلم تھا، دیوانہ جیسا، ماں بیمار ہے، حال ہی کا قصہ 10-15 مہینے پہلے کا قصہ سنا رہا ہوں، ماں بیمار ہے اور جا رہا ہے اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے، ماں چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، اسلام یہ کہتا ہے کہ تو مسلمان ہے، تیری ماں ہندو ہے، غیر مسلم ہے، اور تیرا باپ غیر مسلم ہے، اسلام کہتا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کا حق ادا کر، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر، اس لیے کہ وہ تیری ماں ہے، وہ تیرا باپ ہے، ماں بیمار ہے، بہت دور جانا ہے، اور اس کے چپل بھی پھٹ گئے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا، چپل کی ضرورت ہے، دیوانہ جیسا صبح سے شام تک راہ رہا ہے اور کام کر رہا ہے۔ ان صاحب کو میں نے دیکھا، ان کے پیروں میں نئی چپل تھی، تو اٹھا کر اس کے حوالے انہوں نے کر دیا، اس کے حوالے انہوں نے کر دیا۔ جب حوالے اس وقت کیا، اس کے چہرے پر جو خوشی تھی، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، دوستوں وہ جو ایک لمحے کی جو خوشی نوکر کے چہرے پر ہوتی ہے، یہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے کہا گیا تمہارے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے مزدور ہاں غلطی کر دیتے ہیں، تنبیہ کرنے کی اجازت ہے، اور ایک دائرے میں رکھ کر تنبیہ، گالی گلوچ کرنا یا اس کے علاوہ نوکر کو ماں کی گالی دے دینا، باپ کی گالی دے دینا، اور کسی وجہ سے کام کر رہا ہے، غلطی کر دیا، اس کے دل پر ایسے انداز میں اس کی عزت کو گرا دینا، اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کر وہاں تنبیہ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ تمہارا نوکر تمہارے دکان میں کام کرنے والا، تمہارے گھر میں فیکٹری میں کام کرنے والا تمہارا نوکر چوری کر رہا ہے۔ ارے حدیث ہے، پیغمبر نے کہا، مولانا نے خطبے میں کہہ دیا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چھوڑ دو اسے، ایسا نہیں، تنبیہ کرنا ہے، اور ایسے تنبیہ کرنا ہے جس طریقے سے شریعت کی تنبیہ کرنے کا حکم دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک لمحہ چاہیے، اللہ تعالیٰ بادشاہ کو زمین پر لے آتے ہیں، ایک لمحہ کافی، اللہ تعالیٰ کو نوکر کو بادشاہت عطا فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ اللہ والے نے بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے، دل مت دکھاؤ کسی کا، کیا معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کس لمحے میں کیا کیا تقدیر کو پلٹ دے۔ ایک آدمی، غریب آدمی، فقیر آدمی گھر پہ گیا، مانگنے لگا، اللہ کے نام پر کچھ دو، اللہ کے نام پر کچھ دو۔ ایسے وقت میں گیا، گھر کے دالان پہ، جو گھر کا دالان سامنے کا حصہ ہوتا ہے، میاں بیوی نیا جوڑا شادی شدہ، اور بیٹھ کر دسترخوان بچھا ہوا ہے، مرغن غذائے، بریانی، میٹھا، سب کچھ رکھا ہوا ہے، اور کھا رہے ہیں، مزے لے لے کر کھا رہے ہیں۔ باہر سے فقیر آواز دیتا ہے، اللہ کے نام پر کچھ دو۔ شوہر کہتا ہے، دیکھو کوئی فقیر آیا ہے، جاؤ اس میں سے کچھ اٹھا کر فقیر کے حوالے کر دو۔ بیوی بھی دیندار تھی، اٹھی، لے ہاتھ میں برتن لے کر فقیر کے حوالے کرنے کے لیے گئی، دہلیز پر فقیر سامنے کھڑا ہے، فقیر کا چہرہ دیکھ کر دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے، اس کی زبان سے چیخ نکلتی ہے کہ اے اللہ مدد فرما، اے اللہ مدد فرما، زبان سے چیخ نکلتی ہے، گر جاتی ہے نیچے۔ فقیر پریشان ہو جاتا ہے، میں جس کو کچھ نہیں کیا، میرا چہرہ دے کر نیچے گر گئی۔ آواز سنا، یہ شوہر جو دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا دوڑے دوڑے آیا، دیکھا کہ بیوی گری ہوئی ہے اور فقیر بھی سامنے کھڑا ہوا ہے، اور فقیر جو چیز تھا لے کر بھی چلا گیا۔ فقیر کے چہرے کو اس نے دیکھ لیا، گر گئی، بیوی کو اٹھایا، پوچھا کیا ہوا؟ فقیر نے تمہیں کچھ کہا یا تمہاری کچھ ایسی ویسی بات کر دی جس کی وجہ سے پریشان ہوگا تم زمین پر گر گئے؟ نہیں، ایسی بات نہیں، کچھ بہت بڑی بات ہے جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ شوہر نے کہا تھوڑی دیر کے بعد، کیا بات تھی، کیوں پریشان ہو گئی، کیوں گر گئی نیچے؟
بیوی کہتی کہ جو مانگنے والا جو فقیر آیا ہوا تھا یہ وہ میرا پہلا شوہر تھا، یہ میرا پہلا شوہر تھا، تو کیا بات ہوئی، کیا چھوڑ دیا تم نے شوہر کو؟ بات یہ تھی کہ جس طریقے سے آپ میرے ساتھ بیٹھ کر گھر کے دالان پہ کھانا کھا رہے ہو، ایک وقت تھا خوشحال زندگی میری اور میرے شوہر کی چل رہی تھی، اچھا کاروبار تھا اور بہت ہی خوشحال زندگی ہماری تھی، اور کھانا کھانے کے لیے ہم لوگ میں اور میری بیوی، میں اور میرا شوہر بیٹھے ہوئے تھے، اور ابھی جیسا فقیر آ کر آواز لگایا، ایک فقیر آ کر میرے دروازے پر آواز لگایا کہ اللہ کے نام پر کچھ دو، اللہ کے نام پر کچھ دو۔ میرا شوہر غضب میں آ گیا، غصے میں آ گیا، اور اٹھا اس فقیر کو کچھ دینے کی بجائے جھنجھاڑ کر، بلکہ دہلیز کے باہر کھڑا ہوا تھا، ہاتھ سے دھکے دے کر اسے بھگا دیا۔ وہ تو فقیر چلا گیا، میں نے دیکھا کہ اس فقیر کی آنکھوں میں سے آنسو بھی آ رہے تھے، میرے شوہر کے گالی گلوچ کرنے کی وجہ سے، دھتکارنے کی وجہ سے۔ فقیر تو چلا گیا، چند دن نہیں گزرے، کاروبار میرا ٹھپ ہو، میرے شوہر کا کاروبار کمزور ہوتا گیا، کاروبار اتنا کمزور ہوا کہ کاروبار سارا کے سارا بند ہو گیا، ساری دکانیں بند ہو گئی، جس طریقے سے پیسہ کما رہے تھے سب کچھ بند ہو گیا۔ اور حال یہ ہے کہ میرا شوہر اتنا، اس کا حال یہ ہو گیا کہ وہ مجھے کھانا کھلانے کے بھی لائق نہیں تھا، گھر میں محتاجگی، بھوک پیاس سب چل رہی ہے، اور حال یہ ہوا کہ میں مجبور ہو گئی، یہ مجھے پال نہیں سکتا، تو میں نے اپنے اس شوہر سے طلاق لے لی، میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی، اور بعد مجھے معلوم ہوا کہ میرا یہ شوہر پورا کنگال ہو چکا ہے، اور کدھر گیا وہ بھی پتا نہیں تھا۔ تو اچانک میں دیکھتی ہوں کہ ابھی ہم کھانا جو کھا رہے تھے، ہمارے دہلیز پر جو آیا تھا وہی میرا پرانا شوہر تھا، وہی میرا پرانا شوہر تھا۔ یہ جو شوہر ہے جو کھانا کھا رہا ہے، دوسرا شوہر، وہ کہتا ہے اس سے بڑی بات میں تجھے بتاتا ہوں یہ ہے کہ تیرے جس وقت یہ شوہر تیرا تھا پہلا شوہر، اور جسے دھتکار کر، فقیر سمجھ کر دھتکار کر جس نے بھیج دیا تو وہ کوئی اور نہیں، وہ میں ہوں، وہ کوئی اور نہیں، وہ میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام، اللہ کا یہ نظام ہے، کسی کو اپنی زبان سے ایسے جملے مت نکالو جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے۔ من سمت نجا، حدیث اٹھائیے، بخاری شریف میں حدیث ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، اور اس حدیثوں کو جو آپ سنتے ہی ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من سمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پایا۔ جہاں تک ہو سکے ہم اپنی زبان کو لگام دیں، یہ سوچے۔ ہاں میں نے پہلے بھی کہا، درمیان میں بھی کہا، غلام غلطی کر رہا ہے، نوکر غلطی کر رہا ہے، ارے یہ یوم مزدور بنانے والے لیڈر، یوم مزدور بنانے والے، یہ حکومت کرنے والے لیڈر، یوم مزدوری کے نام پر، مزدوروں کے نام پر بڑے بڑے تقریریں کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے ان کے کاروں میں جو پیٹرول ہے ان مزدوروں کا خون ہے، اور جس کار پہ سوار ہوتے ہیں وہ مزدوروں کا جنازہ ہے، اور ان کے زبان سے بڑے بڑے جملے نکلتے ہیں کہ ہم مزدوروں کا حق دلانے والے ہیں، ہم غریبوں کا حق دلانے والے ہیں، ہم بیواؤں کا حق دلانے والے۔ ارے تم کیا دلاؤ گے؟ جب چاہے مزدور کا دل تم توڑ دیتے ہو، جب چاہے تم غریب کا مذاق اڑا دیتے ہو، جب چاہے تم کسی محتاج کو، فقیر کو اپنے دہلیز کا دھتکار کر تم بھیج دیتے ہو، اور جب ایک میں آتا ہے اور اس وقت تم کہتے ہو مزدوروں کا ہم حق دلانے والے ہیں۔ بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہیں، بڑے بڑے کیا کہنے کے بیانات ہوتے ہیں ان کے تعلق سے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، مزدوروں کے نام پر کرسی پر بیٹھنے کے لیے، مزدوروں کے نام پر واہ واہی دینے کے لیے، ایسے کیا کہتے ہیں کہ ایسے لیڈروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت نہیں برسے گی تو کیا برسے گی؟ دوست بزرگوں، اسلام کے قانون پر عمل کرو۔ اسلام نے کہا، جو بات اسلام نے کہی، ماتحت کوئی بھی کیوں نہ ہو، شوہر ہے عورت اس کے ماتحت ہے، ماں باپ ہے
بچے اس کے ماتحت ہیں، مالک ہے، مزدور اس کے ماتحت ہیں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سوال کریں گے، پوچھیں گے، شوہر کو بیوی کے تعلق سے پوچھیں گے، ماں باپ کو بچوں کے تعلق سے پوچھیں گے، اور نوکروں کے تعلق سے ان کے مالکوں سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اس لیے کہا گیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری لمحات اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں، دنیا سے پردہ ہونے والا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ حدیث شاید آپ پڑھتے ہوں گے، یہ واقعات آپ کے سامنے آتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری لمحات چل رہے ہیں، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ حسن حسین کا کیا ہوگا، میری بیٹی فاطمہ کا کیا ہوگا، اور حضرت علی کا کیا ہوگا، میرے بعد فلاں صحابی کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے گھر کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا، یہ نہیں فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اٹھائیے حدیثیں، بخاری اٹھائیے، مشکات کو اٹھائیے، مسلم شریف کو جانیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری الفاظ یہ تھے، اتقوا فیما ملکت ایمانکم۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زبانی مبارک سے جو کام کر رہا تھا، اتقوا، اے لوگو ڈرو، اے لوگو اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرو، فیما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں کے تعلق سے، اپنے ماتحتوں کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ مزدور، کمزور، گھر میں ماں بیمار ہے، گھر میں بیوی بیمار ہے، گھر میں بچے واقعی گزار رہے ہیں، مجبوری ہے، تو مالک ہے، اللہ نے تجھے مال دیا ہے، اللہ نے تجھے دولت عطا فرمائی ہے، تیرے ماتحت یہ آیا ہوا ہے، اور ہم اگر کسی نہ کسی وجہ سے اس کا حق مارتے ہیں، صبح سے شام تک تمہارے کھیت میں یہ کام کر رہا ہے، صبح سے شام تک تمہارے فیکٹری میں یہ کام کر رہا ہے، کسی وجہ سے ماہانہ آ جاتا ہے تو اس کی تنخواہ کو تم روک لیتے ہو، کسی وجہ سے سمجھ لو اس کی ایک نہیں، اس کی ماں جو بیمار ہے، دوائی کے لیے ترس رہا ہے، تو وہ اس کی دل کیا بولے گا؟ اگر بچے اس کے بیمار ہیں، اس کے بچے کیا بولیں گے؟ یاد رکھو ہمارے ہاتھ کے نیچے جو بھی ہے، باپ ہیں، بچوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کرنا رویہ اختیار کرو، اور شوہر ہے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کرنا، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے رویہ اختیار کرو، اور ماں باپ کو گالی دے دینا۔ دیکھتے ہیں آپ چھوٹے چھوٹے گیریجوں کے اندر یا کئی ایسے ہوٹلوں کے اندر چھوٹے بچے، ارے کتابیں پکڑ کر اسکول کو جانے والے بچے، مجبوری کی وجہ سے ماں باپ، یا تو باپ کا انتقال جب ہو گیا، یا ماں اتنی مجبور ہو گئی، گھر کا گزران نہیں چل سکتا، اسکول میں داخلہ کرائیں گے تو کیا کہتے ہیں کہ فیس بننے کے لیے پیسے موجود نہیں۔ اور ایک بات میں کہتا ہوں، ہمارے محلوں کے اندر، یا تو اس محلے کے احباب بھی یہاں پر الحمدللہ بیٹھے ہیں، اور پتہ بھی مجھے ہے ملاقاتیں ہوتے، دوسرے محلے کے احباب بھی الحمدللہ جمعہ میں یہاں پر رہتے ہیں۔ یاد رکھ لیجیے، اگر کوئی بیت المال آپ چلا رہے ہیں، بیت المال یاد رکھ لیجیے، بیت المال اگر آپ چلا رہے ہیں، پیسہ آ رہا ہے بیت المال میں جم رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے بیت المال میں جم رہا ہے، سال کا انتظار کرتے ہیں، فلاں کو دے، فلاں کو دے، یہ میرے بہت قریب کا آدمی میرے پڑوس میں رہتا ہے، بیت المال سے اسے اٹھا کر دے، یہ غلطیاں مت کرو۔ دیکھو بیت المال میں آپ کے 5 لاکھ روپے جمے ہوئے ہیں، 10 لاکھ آپ کے بیت المال میں جمے ہوئے، کتنے ہمارے مسلمان بچے تعلیم سے دور ہو کر آوارہ گردی میں پڑے، نشے کی لتیں نہیں لگے گی تو کیا کریں گے؟ اور یہ معصوم بچے جن کی عمر مشکل سے 12 سال 13 سال نہیں، یہ کوئی چھپی ہوئی بات میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں، یا کوئی ایسی بات آپ کے سامنے میں نہیں رکھ رہا، کوئی افسانہ ہو، کوئی کہانی ہو، کوئی 25 سال پرانی ہو، کسی محلے کا جائزہ لیجیے، یا آپ اپنی محلے کا جائزہ لیجیے، کم عمر کے بچے
جن جو مشکل سے 10 سال جن جو مشکل سے 10 سال کی کوئی ایسے بچے بھی آج نشے کے عادی ہوئے. کیوں؟ یہی بات ہے، ماں باپ نے ان کا حق ادا نہیں کیا. اور ماموں کہتا ہے کہ میں نے کیا پڑھی حضرت، ان کے اماں باپا ہیں انہوں سدھار لینا، میں کیا ان کو سدھار. نہیں، ایسی بات نہیں. یاد رکھو پکڑے جاؤ گے اللہ کے دربار میں، اللہ کے دربار میں پکڑے جاؤ گے انشاءاللہ. ایک نہ ایک دن میرے دل کے اندر ایک خواہش ہے، اسی محلے کے اندر اسی عنوان پر، نشے کے عنوان پر ہمارے ذمہ دار احباب سے بات کر کے اسی مسجد کے اندر اس معاشرت کے تعلق سے ایک جلسہ بھی رکھنے، میرے دل کے اندر بار بار آتا ہے رکھنے کسی بہت بڑے عالم دین کو، اللہ والی شخصیت کو آپ کے درمیان لا کر ان کا بیان رکھا جائے. کسی معمول کے ہزاروں میں سے ایک بچے کے دل کے اندر، ایک نوجوان کے دل کے اندر بات اتر جائے تو ایک خاندان کا خاندان، ایک پیڑھی کی پیڑھی اللہ کے راستے میں لگ جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور